لیڈر میڈیا گروپ کے شکریہ کے ساتھ آج کے موضوع کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا. ساتھی صاحب تو چلے گئے, بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ساتھی صاحب, اگر تو معاملہ ہونا بھیڑ اور بھیڑیے کے درمیان مکالمہ, وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور آج بھی ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرو. انہوں نے ماضی میں بھی دھوکہ دیا ہے, اب بھی دھوکہ دیں گے اور آئندہ بھی دھوکہ دیں گے. لیکن ایک خونخوار بھیڑیے کے مقابلے میں اگر بھیڑیں اکٹھی ہو جائیں اور وہاں مکالمہ شروع کر دیں تو بات بن سکتی ہے. لیکن یہ بھیڑیں بڑی سادہ لوگ ہیں. ان بھیڑوں کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے, اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہے. ایک جاگیردار اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہاریوں کا سب سے ترجمان بن جاؤں گا, یہ بھیڑیں قبول کر لیتی. ایک آدمی دستور کو تہس نہس کر کے کہتا ہے کہ یہ ملک کو میں ٹھیک کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا, وہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے, اور ہم 11-12 سال جو وہ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں. تو یہ تو ہماری تاریخ ہے. ہمیں مکالمہ بنیادی چیز پہ کرنا چاہیے, اس کی جو اوپر شاخیں ہیں اس سے ذرا ہٹ جائیں. اگر اس اصل بنیادی چیز کو ہم ٹھیک کر لیں گے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. وہ بنیادی چیز ہے اس جمہوریت کی تخم خبیث. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ حکومتیں ہیں. جو آج کی حکومت ہے, جو کل کی حکومتیں تھیں, جو پرسوں کی حکومتیں تھیں, وہ جمہوریت نہیں تھی. پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, بچہ جمہورہ ہے. اس بچے جمہورہ بھی یہ لولا لنگڑا قسم کا. یہ طے کریں کہ ہم نے پاکستان کے اندر جمہوریت لانی ہے, اور عابد ثاقب صاحب جدوجہد کر کے مزدوروں والی جمہوریت اس ملک کے اندر بنا لیں, مجھے قبول ہے. اور اگر مجھے موقع مل جائے تو میں اسے اسلامی حکومت کی شکل دے دوں, تو مجھے یقین ہے کہ اس جمہوری جدوجہد سے عابد صاحب بھی اس کو قبول کریں گے, چاہے یہ اپنا اختلاف رکھتے رہیں. جمہوری جدوجہد کے ذریعے کریں گے. مجھے یقین ہے کہ جب وہ جمہوری جدوجہد کے نتائج آئیں گے نا, تو ہر چیز آئے گی. میں مغرب کی جمہوریت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لوگوں کی خوشحالی ہے. یہ منافقت ہے, یہ تخم خبیث ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر ہمیں کچھ نہیں ملتا. ایک طبقہ ہے وہ حاوی ہوا رہتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ حکومتوں کی بحالی نہیں, بحالی جمہوریت کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. یہ شرکت اقتدار ہے, ہمیں انتقال اقتدار کے اوپر جو مکالمہ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت بڑا کم ہے, لیکن اگر یہ طے کر لیا جائے جو مقبول ہے, جیسے تیسے بھی مقبول ہے, جہاں جہاں بھی مقبول ہے, اسے قبول کیا جائے. یہ کہنا کہ یہ اس حد تک قبول نہیں کیا جائے گا کہ مغرب کو قبول نہیں, یہ مقبول اس جگہ پر تو ہے, IMF کو قبول نہیں ہے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں قبول نہیں ہے, اور پھر مجھے قبول نہیں ہے. یہ پہلا نقطہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اداروں کے اندر یہ جو شخصی لیڈرشپ ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اجتماعی بصیرت کے ساتھ اداروں کو بروئے کار آنا چاہیے, چاہے وہ سیاسی ادارے ہوں یا وہ فوجی ادارے ہوں. یہ جو ایک ایک فرد کے اوپر جو ڈکٹیٹر بن کر اس پورے نظام کے اوپر حاوی ہے, ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکالمہ اس بات پہ بھی ہونا چاہیے کہ اس بھیڑیے کے لیے ہمیں قومی, صوبائی اور بلدیاتی انتخابات ایک دن میں ایک موقع پر کروائیں. جب اوپر سے لے کے نیچے تک کی قیادت ایک زنجیر بن کر سامنے آئے گی تو پھر اسلام آباد میں وہ نہیں ہوگا جو ہو چکا ہے. آپ کے بلدیاتی ادارے نہیں, آپ کے مخلص کارکن جو ہے وہ آپ کی جدوجہد کے لیے ساتھ نہیں نکل پاتے, آپ شرکت اقتدار نیچے تک نہیں کرتے, اور صرف ٹوانے, لغاری, مزاری, چودھری, ٹمبن, نواب, وہ جس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے
کہ میں مقبول بھی ہو گیا اور میں 2/3 میجورٹی بھی لے لاؤں. اور ایسے لوگوں کو جب کان سے پکڑ کے ایک جرنیل باہر نکالتا ہے تو وہ بہت سمجھتا ہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو وہ نعرہ بھی لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو انہوں نے ساتھ دینے والے تھے وہ تو کسی اور چودھری کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. ان بنیادوں کے اوپر پاکستان میں ایک حقیقی جمہوریت کی بحالی اگر ہوگی تو یہ جمہوریت جمہور کو فائدہ اور فلاح اور بہبود دے گی, ورنہ یہ ایک طبقے کی غلامی میں بس ان کو امیر سے امیر تر کرتی چلی جائے.